جو امریکہ کو امریکیوں سے زیادہ جانتا تھا وہ وسیم اکرم پلس کو نہ جان سکا۔ عثمان بزدار تحریک انصاف سے مائنس کر دیے گئے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ کیسے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو عثمان بزدار کے حق میں تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ میں نے سردار عثمان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامنیٹ کیا۔ عثمان جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، عثمان بزدار آپ کے چیف منسٹر۔ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار انشاءاللہ پنجاب کے بیسٹ چیف منسٹر بنیں گے۔ عثمان جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ عثمان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک تو جانتا ہے کہ پسماندہ علاقے میں لوگ کس طرح رہتے ہیں، دوسرا سردار عثمان جانتا ہے کہ اس ملک کا غریب آدمی کیسے رہتا ہے۔ ایک ایسا زبردست یہ نکل رہا ہے، یہ وسیم اکرم پلس، یہ وسیم اکرم پلس نکل رہا ہے۔ عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے۔ ایک اس علاقے سے آتے ہیں جس سے کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کوئی بن سکتا۔ ہر دوسرے دن ہمیں گرایا جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ جو ہمارا عثمان بزدار سے بہتر کبھی پنجاب میں چیف منسٹر نہیں آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار انشاءاللہ پنجاب کے بیسٹ چیف منسٹر بنیں گے۔ کے علاوہ ایک ایماندار آدمی ہے، میں بالکل بے خوف ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ڈیرہ غازی خان کی تحصیل توسا سے تعلق رکھنے والے عثمان احمد خان بزدار کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نامزدگی پر ہونے والی تنقید کے جواب میں یہ بیان دیے تھے۔ جب اگست 2018 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر نامزد کرنے کی خبر سامنے آئی تھی تو اس کے رد عمل میں مقامی میڈیا نے عثمان بزدار کے خلاف نہ صرف مبینہ کرپشن اور مجرمانہ سرگرمیوں کی خبریں شائع کی تھیں بلکہ تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں نے اس نامزدگی پر اعتراض بھی کیا تھا۔ تاہم ان تمام تر اعتراضات کا جواب عمران خان نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ عثمان بزدار ان کے نظریے اور ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس واقعے کے لگ بھگ 5 سال بعد پاکستان تحریک انصاف نے خود عثمان بزدار کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی ہے اور انہیں خبردار کیا ہے کہ وہ مستقبل میں پارٹی کا نام کسی بھی صورت میں استعمال نہ کریں۔ عثمان بزدار کے علاوہ پارٹی کے درجن بھر سے زیادہ سابق رہنماؤں کی بنیادی رکنیت بھی ختم کی گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے ملک کے ایک بڑے اور اہم صوبے میں نسبتاً ایک کم تجربہ کار شخص کو وزارت اعلیٰ کا منصب دینے پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے علاوہ اپوزیشن نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے جواب میں عمران خان نے بارہا عثمان بزدار کا دفاع کیا اور انہیں وسیم اکرم پلس کا خطاب بھی دیا۔ اپنے دور میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم متعدد مرتبہ عثمان بزدار کے کام اور شخصیت کی برملا تعریف کی۔ اگرچہ عثمان بزدار کے تقریباً 3.5 سال کے دور میں حکومت کے دوران متعدد مرتبہ پی ٹی آئی کے صوبائی ارکان اسمبلی نے ان کے انتظامی امور، بیوروکریسی اور صوبے کے دیگر معاملات پر کمزور گرفت کے متعلق عمران خان سے شکایت بھی کی، لیکن وزیر اعظم نے ہمیشہ ان کی حمایت کی۔ تاہم صورتحال اس وقت بدلی جب 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا اور اسی دوران جون کے اوائل میں ہی عثمان بزدار نے کوئٹہ میں پریس کلب پہنچ کر نہ صرف تحریک انصاف بلکہ سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے تو میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میرے خیال میں ہمیں اس قسم کے واقعات سے گریز کرنا چاہیے اور یہ تمام جو واقعات ہیں یہ قابل مذمت ہیں۔ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے اور اس کو فروغ دی ہے، اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے پیش نظر میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذات اور پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں۔ یاد رہے تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد احتساب کے قومی ادارے نیب نے ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی کیس میں ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا، جبکہ پنجاب کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف تقرریوں اور تبادلوں میں رشوت لینے کے الزام کی تحقیقات شروع کر دیں۔ انہوں نے غیر قانونی اثاثوں کے کیس میں احتساب عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی تھی اور وفاقی حکومت پر سیاسی انتقام کا الزام لگایا تھا۔ یاد رہے عثمان بزدار نے صوبائی اسمبلی کے نشست پی پی 286 سے 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر حصہ لیا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو کر پنجاب اسمبلی پہنچے تھے۔ عثمان بزدار توسا اور بلوچستان کے قبائلی علاقے میں آباد بزدار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا خاندان کئی دہائیوں سے صوبہ پنجاب کی سیاست پر متحرک ہے اور مختلف ادوار میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک رہ چکا ہے۔ ان کے والد سردار فتح محمد خان بزدار قبیلے کے سردار ہیں
اور 3 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ عثمان بزدار نے پہلی مرتبہ 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تھا، تاہم وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ سن 2018 کے الیکشن سے قبل انہوں نے سیاسی وابستگی تبدیل کر کے تحریک انصاف کے ٹکٹ سے انتخابات میں حصہ لیا اور لگ بھگ 6000 ووٹوں کی برتی سے کامیاب ہوئے تھے۔ اس سے قبل سردار عثمان بزدار بلدیات کی سطح پر تحصیل ناظم بھی رہ چکے تھے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔